ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے جو ایموشنز ہیں ان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے. کوئی بھی طبقہ اٹھتا ہے وہ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے. ان کے جو ایموشنز ہیں, جیسے ابھی کا حساب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے بہت ہی مشہور شاعر نون این صابر صاحب. ان کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو فیض صاحب کے متعلق ان سے بات کریں گے. ان کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ ان کے ایجوکیشنسٹ ہے, اور ان کی 7 سے زیادہ جو بکس ہیں وہ پوئٹری پہ وہ شائع ہو چکی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں فیض صاحب کی پوئٹری کے متعلق اور جو ان کے افکار ہیں یا ان کی پوئٹری ہے ان کے متعلق. جی تو سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. سر ہمارا بیسیکلی جو آج کا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ فیض صاحب کو گزرے کافی وقت ہو چکا ہے, اور اگر ہم فیسٹیول کو دیکھیں تو یہ 8th ایڈیشن ہے. یعنی کہ ان کے گزرنے کے اتنے دیر بعد یہ جو ہے فیسٹیول کا آغاز ہوا ہے. اللہ کے اس طرح کے جو بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کی تو زندگی میں انہیں پہچانا جاتا ہے. تو ہمارا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ ان کے متعلق لوگوں کو جو اویئرنیس آئی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آئی ہے یا ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ دیکھ کے آئی ہے یا انہوں نے ان کو خود پڑھا ہے. تو پہلے تو سر ان کے متعلق جو آپ بتا دیں, اس کے بعد ہم آپ سے کوشچن کریں. اتفاق ایسا ہے کہ جو پہلا فیض فیسٹیول ہوا تھا وہ ہوا تھا پی سی میں, اور میں اس میں بھی شامل تھا. اور اس سے لے کے آج تک جتنے فیض فیسٹیول ہوئے ہیں, اپنا یہ پہاڑی پہ فیض فیسٹیول ہوتا رہا ہے اوپن ایئر تھیٹر پہ, اور پھر ان کے گاؤں میں چلا گیا فیض فیسٹیول, اور کئی سالوں سے یہاں الحمرا میں ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض احمد فیض جو ہیں وہ 3 نسلوں کے شاعر ہیں. ان کے اثرات جو ہیں وہ انمٹ ہیں. ہم بھی ان کی شاعری کے جلاؤ میں جوان ہوئے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت شاعری کا جنون جو تھا وہ ہمارے ذہنوں میں تھا, اور وہ شاعری فیض احمد فیض کی شاعری تھی. گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو اس طرح سے نہ مارو ناوک نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا, جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا. میرے چارہ گھر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو, جو حساب رکھتے تھے جان پر پس مرگ آج چکا دیا. تو فیض وہ شاعر ہیں جنہوں نے زندگی کو تازگی دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ایک تحریک دی ہے. نوجوانوں کے اندر ان کی محبت دن بدن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ فیض نے اپنے اوشاق پیدا کرنے میں بالکل کنجوسی نہیں کی. انہوں نے لفظوں کا استعمال اس طرح سے کیا ہے کہ جس طرح عوام جو ہیں وہ بھی ان کے معشوق ہیں. انہوں نے ایک خاص معشوق کے لیے شاعری نہیں کی, بلکہ انہوں نے عوام کو اور اپنے ملک کو اپنا معشوق, اپنا محبوب سمجھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض کی شاعری جو ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے نوجوانوں کے لیے ہے, کیونکہ اس میں ایک یونیورسل پیغام ہے. وہ یونیورسل پیغام کیا ہے؟ امن اور آشتی, محبت. فیض کا پیغام محبت ہے. آج ہمارے ہاں اتنی علائشیں, اتنی بدصورتیاں, عدم برداشت جو دیکھنے کو مل رہی ہے, اس کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے بہت سی نفرتیں پال لی ہیں, اور ہم محبت کے جذبے سے دور ہو گئے ہیں. محبت کا جذبہ مفقود ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ سے بات کرتا ہے تو وہ بات اس طرح سے لگتی ہے کہ جیسے وہ بڑے کھردرے انداز میں بات کر رہا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جب نوجوان بات کرتا تھا کسی اپنے بڑے سے تو وہ اتنا مؤدب ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ بات نہیں کر رہا بلکہ یہ انکسار کے ساتھ کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا نوجوان جب ادب سے جڑے گا, جب آرٹ سے جڑے گا, جب اپنی ثقافت سے جڑے گا تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ جنم لے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض احمد فیض ہوں, فراز ہوں, یا اقبال ہوں, یا غالب ہوں, یہ ہمارے وہ شاعر ہیں جنہوں نے ہمارے اندر قومی شعار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, ہماری سوچ کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے. اور ان کے اشعار جو ہیں وہ یقیناً صدیوں میں سفر کریں گے, اور ان کو ایک زمانہ گزر گیا آئے ہوئے دنیا میں, لیکن آج تک لوگ ان کو اس لیے نہیں بھولے کہ ان کے اشعار کے اندر, ان کی شاعری کے اندر وہ ندرت خیال ہے, وہ تازگی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے. تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں
کہ خوشبو کردار کی ہو یا پھول کی، اسے چھپایا نہیں جا سکتا. خوشبو کردار کی ہو یا پھول کی، اسے چھپایا نہیں جا سکتا. تو فیض کی شاعری جو ہے وہ پھول کی خوشبو کی طرح ہے اور کردار کی خوشبو کی طرح ہے. فیض کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. اور فیض کو پڑھ کے ہی ہم نے اس طرح کی شاعری کرنا شروع کی. تخلیق کے پلے میں کہاں بات پڑی تھی، احساس کے آنگن میں ابھی رات پڑی تھی. وہ حسن تو شیشے کے مقابل نہیں آیا، اس آئینہ خانے میں میری ذات پڑی تھی. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعر ہی ایسا شخص ہوتا ہے جو عوام کو شعور بانٹتا ہے. اور جب تک شعور نہ ہو کلیئرٹی نہیں آتی، اور جب تک کلیئرٹی نہ ہو زندگی خوبصورت ہو نہیں سکتی. تو آرٹ اور ادب کا جو بڑا کام ہے وہ زندگی میں خوبصورتیوں کو جنم دینا ہے اور علائشوں کو کم کرنا ہے. تو میرے خیال کے مطابق فیض اس صدی کے اہم شاعر ہیں جنہوں نے خوبصورتیاں بانٹی ہیں، علائشوں کو کم کیا. حالانکہ ہم نے فیض کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سمجھا جانا چاہیے. اگر ہم فیض کو اس طرح سے سمجھتے تو فیض پہ کبھی پنڈی سازش کیس نہ بنتا اور فیض کئی سال تک جیل میں نہ رہتے اور قید و بند کی صحبتیں نہ کاٹتے اور قید کے اندر رہ کے زندہ نامہ نہ لکھتے. زندہ نامہ کتاب جو ان کی ہے یہ پنڈی سازش کیس کے بعد جیل میں لکھی گئی ہے. تو میرا خیال آج کے نوجوانوں سے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس طرح سے بک ریڈر ہمیں دکھائی نہیں دیتا جس طرح اسے بک ریڈنگ کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ کون سا ادب ہے جس کو پڑھ کے ہم واقعی زندگی کا شعور حاصل کر سکیں. تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون سا ادب ہے جس کو پڑھ کے ہم زندگی کا شعور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ سب سے پہلے غالب کو پڑھے، پھر اقبال کو پڑھے، فیض کو پڑھے، جوش کو پڑھے. یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے پوری زندگی کی تپسیا کے بعد انہوں نے جو جوہر پارے اور گوہر پارے ہمیں دیے ہیں، ان کے اندر ایسے اثرات موجود ہیں جو ہماری زندگیاں بدل سکتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے اعلیٰ ادب سے، ادب عالیہ سے دور رہیں گے، اس وقت تک ہم زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے. تو سر میرا کوشچن اس میں یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ کو دیکھا جائے تو ہمارے جو سلیبس میں 9th 10th یا 11th 12th جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے سلیبس میں فیض صاحب کی کوئی خاص اتنی پوئٹری نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ میں ابھی ڈسکلیمر میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اپنے جو ایرا میں اور اپنے اورا میں جو فیض صاحب ہیں وہ تقریباً سب سے بڑے شاعر ہیں. وہ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کی انقلابی قسم کی جو پوئٹری ہے اور لو پہ بیس جو پوئٹری ہے اس کو نصاب میں شامل کیا جاتا. لیکن ابھی اس طرح کے آپ فیض فیسٹیول میں بھی دیکھ لیں تو جو زیادہ تر ان طبقات سے لوگ آئے ہیں جن کو ہماری میجورٹی ہے جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتی یا ان پہ تنقید کرتی ہے. تو لوگوں کو اس سائڈ پہ کس طرح راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ فیض صاحب کو پڑھیں، کیونکہ ان کے متعلق کافی زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو ان پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہیے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ افرینش انسانی سے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، حق کہنے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور حق کو پسند کرنے والے بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں. چاہے وہ منصور حلاج ہو، چاہے وہ طاہر اریاں ہو، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ کائنات کا کوئی بھی بڑا آدمی سقراط ہو، بکرات ہو، ارسطو ہو، جو حق کہنے والے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور حق کو سننے والے بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں. حالانکہ حق بات جو ہے وہ ہمیشہ پوری کائنات کے لیے کی جاتی ہے، تمام دنیا کے لیے کی جاتی ہے، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں کی جاتی. فیض صاحب کا بھی یہی المیہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جب ایسے ہاتھوں میں گورنمنٹ آ گئی جو اس ملک کے ساتھ، اس وطن عزیز کے ساتھ اس طرح سے مخلص نہیں تھے جس طرح مخلص ہونا چاہیے تھا، یعنی منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں منزل آ گئی
تو یہ جو لوگ تھے جو انجمن ترقی پسنداں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان میں فیض تھے، ان میں احمد راہی تھے، امرتا پریتم تھی، ایم ڈی تسیر تھے، سجاد یلدرم تھے، کرتولین حیدر تھیں. یہ سارے لوگ وہ تھے جو انجمن ترقی پسنداں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی روشنی آئے، ایک ایسا اجالا آئے جو لوگوں کے ذہنوں کی کھیتیوں کو بدل کے رکھ دے. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی ہمارے ملک کی کہ یہاں جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ وقت نہ مل سکا، اور اس کے بعد جو گورنمنٹیں آئیں، خاص طور پہ 4 نہیں 5 مارشل لائیں لگیں یہاں. اور یہ وہ بد نصیب ملک ہے جس میں ایک سیولین بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہا. ذوالفقار علی بھٹو پہلے سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا، بعد میں وزیر اعظم بنا. تو ایسی صورت میں جب آمریت ہوتی ہے تو آمریت بالکل بادشاہت کی طرح ہوتی ہے. جس طرح بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح آمر بھی ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون بن جائے، کیونکہ جب آمریت آتی ہے آئین کالعدم ہو جاتا ہے، قوانین کالعدم ہو جاتے ہیں. تو ان حالات کے اندر فیض ہو، حبیب جالب ہو، استاد دامن ہو، ان کی باتیں جو ہیں عوام تو پسند کرتی ہے. عوام تو اس روشنی سے، اس اجالے سے استفادہ کرنا چاہتی ہے، لیکن حکمران جو ہیں ان کو وہ باتیں ایک آنکھ نہیں باتیں. اسی وجہ سے چونکہ اسٹیٹ جو ہے، نصاب جو ہے اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ملکی نصاب اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور جب اسٹیٹ جو ہے فیوڈلز کے پاس ہو، جب اسٹیٹ جو ہے آمروں کے پاس ہو، تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسا ادب جو ہے نصاب کا حصہ بنایا جائے کہ جس سے ایک انقلابی روح جو ہے اس کو جلا ملے، یا لوگوں کے اندر سچی تبدیلی آئے، یا لوگ اپنا حق مانگنے کی طرف رجوع کریں، یا لوگوں کو سچائی کا پتہ چل جائے کہ ہماری اصل کیا ہے، اور ہمارا حق جو ہے کن لوگوں نے غصب کیا ہے، اور ہمیں اپنا حق کس طرح لینا ہے. کیونکہ ادب کا جو اولین کام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ شعر کے معنی ہیں شعور دینے والی بات. تو جب شعور آ جاتا ہے تو جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ نصاب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں ادب جو پڑھاتے ہیں، یا جو ادب پڑھانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہم شعور ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایسا ادب ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھائیں گے کہ جس کے اندر ارتقائی سوچ نہیں ہوگی، جو پروگریسو ادب نہیں ہوگا، تو پھر ایسی قوم کہاں سے جنم لے گی کہ جن کی سوچ ارتقائی ہو، جن کی سوچ پروگریسو ہو. ہماری خوش نصیبی یہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں یہ یونیورسٹی میں جا کے انہیں تھوڑی سی کلیئرٹی ہوتی ہے. یونیورسٹیوں میں جو بچے یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں انہیں تھوڑی سی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، یا ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. سکولنگ میں اور کالج ٹائم میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ بیتے ہوئے کل میں کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں کس طرف کو سفر کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ کی زندگی میں کلیئرٹی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ بہتر فیصلے نہیں کر سکتے. جینے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت اہم ہے، ایک کلیئرٹی اور دوسری موریلٹی. جو تو آپ کی اخلاقی اقدار ہیں ان کا بھی ہونا اشد ضروری ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو، چاہے وہ انگریز معاشرہ ہو، مسلمانوں کا تو اولین یہ فرائض میں شامل ہے. تو کوئی بھی معاشرہ ہو موریلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا، اخلاقی اقدار کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ہماری جو مورل ویلیوز ہیں ان کا بھی فقدان ہے، اور ہمیں یہ کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور ہم نے کس طرف کو جانا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں.
کیونکہ زندگی گزارنا اور سمجھ کے گزارنا یہ مختلف چیزیں ہیں. ہمارا تو بچہ جو ہے وہ جب گریجویشن کر لیتا ہے، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو لوگ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، بد نصیبی یہ ہے کہ وہ 10,000 یا 5,000 الاؤنس لینے کے لیے کرتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو اندر سے بڑھانے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے نہیں کرتے. سر اس کا المیہ یہی ہے نا، سر اس کا المیہ یہی ہے نا کہ جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے اور جس طرح کے ملکی حالات ہیں جو پچھلے 70 سال سے چل رہے ہیں، ان کو روٹی کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا، تو ایک بچے کی جب ڈیولپمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کو تب اپنی معاشی فکر ہوگی، تو ظاہر جب اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو سوچ تو بندے کی وہی 10 سے 20 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے نا. پی ایچ ڈی کرنے والا تو تب میچور ہو چکا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ ایک جو گھڑا ہوتا ہے، جب کچی مٹی کو جیسے سانچے میں ڈالیں وہ اسی سانچے میں ڈلتی ہے. ایک پکا گھڑا جو ہے اس کو آپ نہیں ڈال سکتے، وہ ٹوٹ جائے گا. تو سیم یہی چیز ہے کہ ان حکمرانوں نے، اور آپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں، تو ابھی میں نے یہ چینل پہ اپلوڈ کرنی، تو مجھے اس چیز سے خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس چیز پہ ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، کہ کیونکہ یہ حکمرانوں کا اس قدر ہم پہ کنٹرول ہے کہ آپ کی سوچ آزاد نہیں ہے، آپ آزادانہ بول نہیں سکتے. آئی تھنک میں کل عطا ترک صاحب کا وہ ایک کال پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کو معاشی طور پہ یا آپ کی سوچ آزاد نہیں، یا آپ کسی بھی صورت میں جو آزاد نہیں ہے نا، اگر کسی بھی ایک سیکٹ میں، تو آپ کمپلیٹلی آزاد نہیں ہے، بالکل غلام ہے. تو وہی چیز یہاں پہ کہ یہاں پہ ہماری سوچ غلامانہ ہے، ہماری ہر چیز غلامانہ ہے. ہمیں انڈیپینڈنس کا جو ہے اصل مطلب نہیں پتہ. ہماری جو معاشیات ہے، ہماری سوشلزم جو ہے، ہماری سوشل سرکل ہے، یہ سب جو ہے وہ غلامانہ سوچ کا جو وہ کاس کرتا ہے. تو آپ اس پہ کچھ روشنی طرف فرمائیں. پہلی عرض تو میں یہ کروں کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اسکول کے اور کالج کے زمانے تک ہمیں آگاہی اور آگہی اس قدر نہیں ملتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم نے جانا کدھر ہے. رہ گئی بات جو ہمارے معاشی حالات ہیں، وہ روز اول سے ہی اتنے ابتر ہیں کہ ہر آنے والے حکمران نے خود کو مضبوط کیا ہے، عوام کو کمزور کیا ہے. اور جس وجہ سے اقتصادیات بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اور آج سے پہلے اور آنے والے کل میں بھی ہمیں اکنامیکلی بہتر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے آج بھی اس قدر ناگفتہ بے ہے، آج بھی ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے کہ ہم کوئی بھی باشعور فیصلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ کلیئر نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اس میں کلیدی کریکٹر ادا کر سکتا ہے. چونکہ خوش قسمتی سمجھیے کہ ہمارے ہاں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ نوجوان موجود ہیں، اور نوجوان کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تو جب یہ نوجوان بک ریڈر بن جائیں گے، جب یہ ان کے اندر بک لونگ آ جائے گی، جب ان کے اندر کائناتی مشاہدہ آ جائے گا، کیونکہ ہم علم 2 طرح سے حاصل کرتے ہیں. ایک تو ہماری رچنس جو ہے نا، ایک تو ہماری جو رچنس ہے، ایک تو ہماری رچنس جو ہے کائناتی مشاہدہ جو ہے، اس میں ہماری رچنس ہونی چاہیے. اور ہمیں ذرے سے لے کے کائنات کی بڑی سے بڑی چیز کو آبزرو کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، کیا میسج دے رہی ہے. اور دوسرا، ہمیں بک لور ہونا چاہیے. کتاب سے اچھا دوست دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بہتر فیصلہ کیسے کرنا ہے. دنیا کے اندر جتنے انقلابات آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ بدترین حالات بہترین انقلاب کو جنم دیتے ہیں. اگر آپ یہ ایج لینے کی کوشش کریں کہ ہمارے تو حالات ہی ایسے نہیں تو ہمیں سمجھ کیسے آئے گی، ایسا نہیں ہے. آپ انقلاب فرانس دیکھ لیں، آپ انقلاب ایران دیکھ لیں، آپ
کوئی بھی دنیا کا بڑا انقلاب دیکھ لیں، بدترین حالات بہترین انقلاب کو جنم دیتے ہیں، اور بدترین حالات کے اندر انسان جو ہے زیادہ بہتر سیکھتا ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے، ہم انقلاب بائی الیکشن چاہتے ہیں۔ انقلاب کبھی بھی بائی الیکشن نہیں آئے۔ انقلاب دو طرح سے آتے ہیں، یا تو بلڈ شیڈ کے ذریعے انقلاب آتے ہیں، خونی انقلاب جسے کہا۔ نہیں ہاں، یا تو بلڈ شیڈ کے ذریعے انقلاب آتے ہیں، یا آپ کا ایجوکیشن ریٹ اتنا اپ ہو جائے، آپ اتنے ایجوکیٹ ہو جائیں، آپ اتنے باشعور ہو جائیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں اور بہتر فیصلے کرنے لگیں۔ تو جب آپ اپنے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں، بہتر فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور آپ میں اجتماعی سوچ آ جاتی ہے، آپ انڈیویجول سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت آپ ایک قوم بننے کی طرف سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مجموعی طور پہ آپ اچھے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، جب اجتماعی ضمیر جاگ اٹھتا ہے آپ کا، تو آپ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ ایک قوم بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ رہ گئی بات خوف کی اور ڈر کی، یہ خوف اور ڈر ہی پہلا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں ابھارتا ہے سچ کہنے کی طرف۔ یہ خوف اور ڈر ہی پہلا ایلیمنٹ ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو ہمیں سچ کہنے کی طرف ابھارتا ہے۔ ایک خوف زدہ آدمی جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے، وہی کوئی بولڈ فیصلہ لیتا ہے۔ تو جب پوری قوم ڈر جائے تو وہ ایک دھماکے کی طرح، پھر جس طرح ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہر طرف ایک لرزاں خیزی ہو جاتی ہے، آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، اسی طرح جب ایک قوم بدترین حالات سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح لرزاں خیز ہوتی ہے، اور وہاں انقلاب آ جاتا ہے۔ لیکن سر انقلاب آ جاتا ہے۔ تو میرا جو زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور ایجوکیشن وہ نہیں جو صرف ڈگریوں کے لیے حاصل کی جاتی ہے، ایجوکیشن وہ جو ہیومینٹی کی طرف ہمیں لے کے جائے، انسان بننے کے لیے کی طرف لے کے جائے، آدمی سے انسان کا سفر کرنے کی طرف لے کے جائے، اور جس سے ہمیں یہ کلیئرٹی ہو کہ ہمیں کس طرح سے اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کرنا ہے، اور وہ کیا کریکٹر ہے جو ہم نے پلے کرنا ہے، جو ہم نے پے کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ جیسے نوجوان جو ہیں، جب یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے کون سا کریکٹر پلے کرنا ہے اور ہم نے کیا پے کرنا ہے، اور وہ کون سی ایجوکیشن ہے جو آج کی ضرورت ہے اور ہمیں وہ کس طرح سے حاصل کرنی ہے، تو جب قوم ایجوکیٹ ہو جائے گی، جب قوم یہ جان جائے گی، جب بچہ یہ جان جائے گا، بڑے بھی جان جائیں گے کہ بھئی ہمیں اپنا حق لینے کے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے، تو یقیناً میں نہیں سمجھتا پھر آپ کا حق غصب کرنے والے زیادہ دیر تک ٹھہر سکیں، اور یقیناً وہ روشنی کا لمحہ، وہ خوشی کا لمحہ، وہ ہیپینس کا لمحہ دور نہیں ہے۔ صرف اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی جلد یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رائٹ کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ سر میرا ایکچولی سوال یہی تھا، اس کا آپ نے پہلے ہی آنسر کر دیا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں شعور کی، یا یہ کہ عوام جو ہے وہ جتنا آپ دبائیں گے کسی کو وہ اتنا زیادہ ابھرے گا، تو سر اس طرح تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے جو ایموشنز ہیں ان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی طبقہ اٹھتا ہے وہ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، ان کے جو ایموشنز ہیں، جیسے ابھی کا حساب لگا لیں، قوم تنگ آئی پڑی ہے ہر چیز سے، تو ابھی کوئی خاص طبقہ اٹھ کے اپنی طور پہ ان ایموشنز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے گا۔ انقلاب جب آتا ہے، آپ نے وہی بات کی، اجتماعی سوچ سے آتا ہے، جب سب لوگ ایک طرح سے سوچتے ہیں، ان کا ایک موٹو ہوتا ہے، تب انقلاب آتا ہے۔ تو یہ میرا کویشچن تھا جس کا آپ نے آنسر کر دیا کہ کیونکہ ہمارے اس طرح 70 سال سے اس طرح ہو رہا ہے کہ ایموشنز کا غلط استعمال ہو رہا ہے، وہ چاہے نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، قوم تنگ آتی ہے ایک پارٹی سے،
تو انقلاب آنے سے پہلے دوسری پارٹی آ کے اسے کوئی لالی پاپ دے جاتی ہے تو قوم بیٹھ جاتی ہے، پھر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلیں جی اب اس کو دیکھ لیں، چلیں اس کو دیکھ لیں. تو سر یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب قوم اتنی ایجوکیٹ ہو جائے گی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لوئل کون ہے، اس معاشرے میں ہمارے ساتھ لوئل کون ہے، تبھی یہ انقلاب ممکن ہو سکتا ہے. میرے عزیز، سفر مجھ سے شروع ہونا ہے. مجھ سے مراد یہ ہے مجھ سے اور آپ سے. جب تک میں یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ مجھے کس طرح سے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے حقوق لینے ہیں اور دوسرے کے دینے ہیں، تو اس وقت تک معاشرے کے اندر انقلاب کی امید نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہمیں اپنی سطح پہ انڈیویجولی کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. ہمیں واہ ویلے کی طرح یا واہ ورولے کی طرح یا آندھی کی طرح یا طوفان کی طرح جو لوگ ہمارے درمیان آتے ہیں اور ہم بہک کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا اس سے ہمارا قومی اور ملی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اصل میں ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم رات کے ٹاک شوز دیکھ کے اپنا جو ذہن ہے یا اپنی جو فہم ہے یا اپنا جو ادراک ہے اس کو نہ بنائیں بلکہ ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ کوئی ٹاک شوز میں اگر بات کر رہے ہیں تو وہ کیا سیاسی سطح پہ اپنی اپنی پارٹی کو فیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا قوم کی فیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی اوپنلی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کیا وہ اپنی ذات کو نمود دینے کے لیے، نمود پہچانے کے لیے کر رہا ہے یا وہ قوم کے لیے کر رہا ہے. سنسیریٹی جو ہے اس کا سب سے بڑا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جب آپ اپنے سے پہلے دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. جب میں اپنے سے پہلے اپنے ہمسائے کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے عزیز کے بارے میں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی ذات میں ضم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک طوطا کسی باغ میں جاتا ہے تو جتنے امرود کی ضرورت ہوتی ہے کھاتا ہے اور اڑ جاتا ہے، لیکن ہم 7 نسلوں کے لیے جمع کرتے ہیں. ہمارا ایقان اور یقین ایک طوطے جتنا بھی نہیں ہے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کا محور بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ محور کس طرح سے بدلے گا کہ جو واقعتاً سچے دانشور ہیں، جو واقعتاً قوم کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے سیاستدان ہیں، چاہے پروفیسر ہیں، چاہے ٹیچر ہیں، چاہے جرنلسٹ ہیں، جو سچا درد دل رکھتے ہیں قوم کے لیے، انہیں ہم انٹروڈیوس کروائیں، ان کو سنیں، ان کی بات کو آگے پھیلائیں اور ان کے اندر کے سچ کی خوشبو جو ہے جب آگے پہنچے گی تو لوگوں کے ذہن معطر ہوں گے اور یقیناً لوگوں میں تبدیلی آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اچھی چیز اچھی نہ لگے. آج ہزاروں سال پہلے بھی اور آنے والی ہزاروں صدیاں بعد میں بھی سچ ہمیشہ سچ ہی رہے گا اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہے گا. حسن جو ہے ہمیشہ حسن رہے گا اور بدصورتی ہمیشہ بدصورتی رہے گی. اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ خوبصورت بات کریں گے تو کسی کا ضرور دل کرے گا کہ اسے سنیں، اس سے انیشیٹو لے. جب ہم ملاوٹ والی باتیں کرتے ہیں اور ملاوٹ والی ہی باتیں سنتے ہیں تو لوگ جو ہیں ان پہ یقین بھی پھر اسی طرح سے کرتے ہیں اور عمل بھی پھر اسی طرح سے کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ فورم ہونے چاہیے اور مسلسل ہونے چاہیے جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور جن کے اندر کلیئرٹی بھی موجود ہے اور سنسیریٹی بھی موجود ہے، جو معاشرے میں موریلٹی بھی چاہتے ہیں اور معاشرے کے اندر کلیئرٹی بھی چاہتے ہیں، معاشرے کو اقتصادی طور پہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آگے جائے اور معاشرے کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی چاہتے ہیں
کہ یہ زیادہ بالغ نظر معاشرہ بنے تو ہماری پہچان جو ہے اسی وقت ٹھیک ہوگی. ہم اسی وقت ہم پاکستان اور پاکستانیت پیدا کر سکیں گے, اور اسی وقت ہماری سوچ کا محور جو ہے ہماری اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ہم سوچنا شروع کریں گے. تو پھر انشاءاللہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ معاشرے میں خوش آئند تبدیلی نہ آئے. یقیناً خوش آئند تبدیلی آئے گی. اور سب سے پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ہرگز کسی لمحے بھی مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ یہاں بہت خوش آئند تبدیلی آئے گی, بلکہ بہت سی خوش آئند تبدیلیاں آئیں گی, کیونکہ بدترین حالات بہترین انقلاب کو جنم دیتے ہیں. اور اس وقت ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, زندگی جس قدر اس وقت ابتری کا شکار ہے, میں روشنی کا سفر شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ہمارے اس پاک وطن میں یقیناً ایسی بڑی تبدیلیاں آئیں گی جس سے ہماری زندگیاں جو ہیں آسان ہو جائیں گی, اور ہماری زندگیوں کے اندر آسودگی آئے گی. اور ہمارے چہروں پہ جو آج جا بجا ہمیں ڈینٹ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جائے گی, اور شاداب چہرے ہمیں نظر آئیں گے, خوبصورت چہرے نظر آئیں گے, اور ہم اس وقت زندگی کو جینا سیکھ چکے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بہت سی محبتیں میرے ساتھ جائیں گی. نون این صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا.